رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لي وزیرا من اہلی. اچھا، اس سیشن میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گا قرآن کا ایک اور نیومیریکل معجزہ، ایک عددی معجزہ، اور وہ یہ ہے کہ قرآن جو جنت ہے اس کا رنگ کس سے تعلق رکھتا ہے؟ گرینری سے. تو اگر آپ گرین کا کلر سرچ کریں یہاں پہ، اس ویب سائٹ ہے قرآن سرچ کی، اس کی عربک ٹو انگلش آپ KHTR لکھ دیں، جو کہ اخضر گرین کو کہتے ہیں. یہاں سے کاپی کر لیں اس کو اور دیکھ لیں اس قرآن سرچ میں تنزیل.net پہ پیسٹ کریں اور دیکھیں کہ قرآن میں کتنی دفعہ گرین کے لیے، ہرے کے لیے لفظ استعمال ہوئے تھے. آپ دیکھیں گے 8 دفعہ. اور ساری ترجمے دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ گرینری بناتا ہے، اور یہاں پہ اس نے سارے آپ ترجمے دیکھ لیں، سارے گرین کے لیے استعمال ہوئے ہیں. کلر 8 دفعہ قرآن میں لفظ گرین کے لیے استعمال ہوئے، اور ان کو گرین کلر کے کپڑے وغیرہ پہنائے جائیں گے. اس طریقے سے سارا آپ ترجمے دیکھ لیں، 8 دفعہ قرآن میں لفظ ہرے کے لیے استعمال ہوئے. اچھا، اور اسی طریقے سے جو حدیث ہے صحیح بخاری کی 3257، اس میں کہا گیا ہے کہ جنت کے، بلکہ میں آپ کو اردو میں دکھاتا ہوں، جنت کے، یہ دیکھیے الفاظ صحیح بخاری کی حدیث کے، جنت کے 8 دروازے ہیں. سبحان اللہ. تو 8 دروازے ہیں، اور جنت کا رنگ بھی قرآن میں 8 دفعہ اس کا ذکر کیا گیا، 8 دفعہ. اسی طریقے سے اب جہنم کا رنگ ہے، جو میں نے سرچ کیا آن لائن، مجھے جو ملا وہ بیسٹ یہی تھا کہ جہنم کا رنگ جو ہے نا وہ کالا ہے. اب آپ کالے رنگ کو اسود کہتے ہیں. کالے رنگ کو آپ یہاں پہ لکھیں SOOD، اسود، سود، اس کو سرچ کر لیں، کاپی کر لیں، اور یہاں قرآن کے کیلکولیٹر میں پیسٹ کر لیں، اور دیکھیں کتنی دفعہ کالے کے لیے رنگ استعمال ہوا ہے. آپ کے سامنے آئے گا 7 دفعہ کالا رنگ قرآن میں استعمال ہوا ہے. سارے ترجمے آپ دیکھ لیں، 7 جگہ کالے کے لیے رنگ استعمال ہوا ہے. ان سارے آپ ترجمے دیکھ لیں. تو 7 دفعہ کالے کے لیے رنگ استعمال ہوا ہے، جس کا تعلق جہنم سے ہے. اور آپ یہاں پہ آیت دیکھ لیں، قرآن کی سورہ حجر کی آیت نمبر 43 اور 44، 43-44. اور ان سب کے لیے جہنم کی وعید ہے. یہ جہنم جس کی وعید پیروان ابلیس کے لیے کی گئی ہے، اس کے 7 دروازے ہیں. 7 دروازے، جہنم کے 7 دروازے، اور جہنم کا رنگ کالا 7 دفعہ قرآن میں استعمال ہوا. اور اگر اس چیز سے بھی آپ کو تسلی نہیں ملتی، کہ آپ کو یہ معجزہ نہیں لگتا، تو یہ پھر بتائیں یہ معجزہ کیسے ہے؟ جنت کے 8 دروازے، جہنم کے 7 دروازے، 8 × 7 15، اور دروازے کے لیے لفظ عربی میں استعمال ہوتا ہے ابواب، دروازے، گیٹس. آپ اس کو کاپی کر لیں اور دیکھ لیں کہ قرآن میں دروازوں کے لیے کتنی دفعہ لفظ استعمال ہوا ہے، دروازے کتنی دفعہ لفظ استعمال ہوا ہے، اور دیکھیں آپ 15. سبحان اللہ. قرآن میں آپ دیکھ لیں، سارے ترجمے دیکھ لیں، قرآن میں لفظ ابواب جو کہ دروازوں کو کہتے ہیں 15 دفعہ استعمال ہوا ہے آپ کے سامنے. اور 15 ہی رزلٹ ہے. جب آپ جنت کے دروازے 8 اور جہنم کے دروازے 7، ان کو جمع کریں، 8 × 7 15، اور قرآن میں لفظ یہ دروازے 15 دفعہ استعمال ہوئے. سبحان اللہ. اب یہ معجزہ اتنا بڑا ہے، کیوں معجزہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ سبحان اللہ، قرآن تقریباً 23 ایئرس کے عرصے پہ مختلف حالات و واقعات پر نازل ہوا. اور سبحان اللہ، یعنی پچھلے 1400 سال میں کسی نے اس کو تبدیل نہیں کیا. اس کی آیتیں بھی ویسی، اس کے صورتیں بھی ویسی، کسی نے اس کو ایک لفظ بھی ادھر سے ادھر تبدیل نہیں کیا. اور اس کے باوجود پیغام بھی ہر آیت میں کوئی فضول بات ہی نہیں کی. ہر آیت میں صحیح الفاظ استعمال کیے گئے، صحیح پیغام دیا گیا، کوئی اٹکل پچو بیکار باتیں نہیں کی گئی. اس کے باوجود جب آپ آج کے زمانے میں، جب ہمارے پاس اتنے بڑے بڑے کمپیوٹر سرچ انجنز آ گئے ہیں، یہ چیز سرچ کریں تو نمبرز پرفیکٹ آ رہے ہیں. سبحان اللہ. تو یہ کام کوئی انسان نہیں کر سکتا. آپ مجھے کوئی ایسی انسان کی لکھی ہوئی کتاب دکھائیں جہاں پہ اس طریقے سے ادب، زبان لکھی گئی ہو، ادبی کوئی کتاب لکھی گئی ہو، اس کے اندر میتھمیٹکس اتنی پرفیکٹ آ رہی. سبحان اللہ. یہ صرف ما ھذا قول البشر، یہ کسی آدمی کا کام نہیں ہو سکتا. یہ صرف اور صرف کسی ایسی سپر نیچرل طاقت کی طرف سے ہو سکتا ہے، جو یعنی کہ ایسی طاقت جو انسان کے پاس نہیں ہو، وہ صرف خدا کی ذات کی طرف سے ہو سکتا ہے. لہٰذا
یہ ایک قرآن کا ایک جیتا جاگتا معجزہ ہے ہمارے سامنے. جس طرح ہم مردے کو زندہ ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں یا دیکھ سکیں, یا اگر جادو اپنے سامنے جس طرح ہوتے ہوئے دیکھ سکیں, یہ اس طریقے سے قرآن میں ایک معجزہ ہے جو, یا جس طرح چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھ سکیں, اس طریقے سے اب ہم یہ سارے معجزے اس طریقے سے نہیں دیکھ سکتے کہ اب کوئی نبی نہیں آئے گا, لیکن یہ کتاب ہمارے لیے وہ زندہ معجزہ ہے جس کو ہم دیکھ سکتے ہیں. اور یہ ہمارے سامنے دیکھیں, آپ کے سامنے ایک زندہ معجزہ ہے, کتاب کے اندر سے آپ ایک زندہ معجزہ دیکھ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو بڑھائے اور یقین کی حد تک لے کے جائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.